تؤمنون باللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کی مختلف شکلیں اور لیولز ہیں۔ ایک ایمان ہوتا ہے جو فارمیلٹیز کے لیے آپ کرتے ہیں، یہ فارمیلٹیز کا جو ایمان ہے اللہ کے پاس یہ قابل قبول نہیں، دنیاوی اعتبار سے یہ قبول ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس لیے قبول ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے کہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے شرعی لحاظ سے کہ میں اس پر اعتراض کروں، آبجیکشن کروں کہ نہیں تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، یا تم شاید مشرکوں کی طرف ہو، یا تم شاید منافقین یا فاسقین کی طرف ہو، مجھے یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ظاہری طور پر ہم اس کے ساتھ ایز اے مسلم ٹریٹمنٹ کریں، اس کا نام مسلمانوں کے دفتر میں ہی ہوگا اور اس کا شمار مسلمانوں میں ہوگا۔ دل میں اس کے نفاق ہے تو وہ اللہ اور اس کے درمیان کی بات، میں کسی کے دل کو جج نہیں کر سکتا، نہ مجھے اس کا اختیار دیا گیا، کیونکہ یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور علم غیب سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کسی اور کے پاس نہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے ظاہری طور پر جو مسلمان کہے مسلمان ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایسا ہی ہوگا کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان سمجھا جائے گا؟ ایمان اس کے لیے کچھ لیولز ہیں، جیسے کہا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ ایمان کی ایک کسوٹی اس میں مقرر کی گئی جو بہت سارے مفسرین وغیرہ نے جو خلاصہ پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان سے اس کا اعتراف کرنا، یہ ہر آدمی کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ فرسٹ اسٹیپ۔ اس کے بعد دل ہمارا گواہی دے کہ واقعی میں مسلمان ہوں اور واقعی میں اسلام کو قبول کر رہا ہوں، واقعی میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، اسے رب العالمین سمجھتا ہوں، اسے رزاق سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ ہم اگر دل سے بھی پوچھ لیں کہ مثال کے طور پہ واقعی اللہ رزاق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو میں رزاق سمجھتا ہوں، اگر یقین ہو کہ اللہ رزاق ہے تو روزی کمانے کے لیے آدمی حرام راستے اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہے اللہ روزی دینے والا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہے وہ مل کر رہے گا، چاہے میں اس کو جائز طریقے سے لوں یا حرام اور ناجائز طریقے سے لوں، لیکن وہ چیز مجھے مل کر رہے گی۔ آدمی حلال اور جائز راستے اختیار کرے گا کہ اللہ رزاق ہے، مجھے وہ روزی مل کر رہے گی، تو اس کا حرام کی طرف قدم کبھی نہیں اٹھے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے حرام کی طرف قدم اٹھا رہا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ سمجھتا ہے عملاً کہ اللہ رزاق نہیں ہے۔ یہیں سے سلیپنگ ہوتی، یہیں سے پھسلتا ہے آدمی۔ زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، سب کچھ وہ کہہ رہا ہے، لیکن روزی کمانے کے مسئلے میں اللہ کو رزاق وہ نہیں سمجھتا۔ یا اسی طرح اور زندگی کے جو مسئلے ہیں، مثلاً عالم الغیب ہے، کیا میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اللہ عالم الغیب ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں تو کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر میں گناہ کروں اور اللہ کے علم میں نہ ہو؟ اگر میرا ایمان ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ کی نظروں سے میں چھپا کر گناہ کر سکوں اور اللہ کے علم میں نہ آئے۔ اگر میں گناہ کر رہا ہوں، چاہے میں اپنے بیڈ روم میں کروں، اپنے گھر میں کروں، لوگوں کے ساتھ کروں، دوست احباب کی محفل میں کروں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اگر میرا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ایک چھوٹی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ آفس میں کام کریں، فیکٹری میں کام کر رہے ہوں، یا کسی بھی جگہ آپ کام کر رہے ہوں، اس وقت مینیجر آپ کے سامنے ہے، یا جو ذمہ دار فورمین وغیرہ جو آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، آپ دیکھیے لیبر اس وقت کس طرح کام کرتا ہے، اور جب وہ آفیسر چلا جائے یا فورمین چلا جائے، مینیجر وہاں نہ ہو، پھر وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ کیوں یہ فرق آتا ہے لیبر کے اندر یا اسٹاف ممبرز کے اندر؟ یہ فرق اس لیے آتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ مینیجر، باس یا میرا ڈائریکٹر جو ہے سامنے دیکھ رہا ہے، تو وہ کام کو ذرا زیادہ اسپیڈ کے ساتھ کرے گا، زیادہ مناسب انداز سے کرے گا، کیونکہ اس کی نظر ہے، اور جو ہی وہ چلا جائے گا تھوڑا ریلیکس ہو کر بیٹھ جائے گا۔ ریلیکس ہو کر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو سامنے دیکھ رہا تھا وہ چلا گیا۔ تو ایسی کوئی جگہ ہے جہاں ہم ریلیکس ہو کر گناہ کریں اور اللہ کے علم میں نہ آئے؟ اگر کوئی ایسی جگہ نہیں
تو اس کا معنی یہ ہوا عالم الغیب کہنے کا مطلب ہے کہ میں تنہائی میں بھی گناہ سے اتنا ہی ڈروں جتنا لوگوں کے سامنے میں ڈرتا ہوں۔ اب تنہائی میں اگر میں نہیں ڈر رہا ہوں، مثلا میں ہوں اور میرا موبائل فون ہے، میں ہوں اور واٹس ایپ میسیجز ہیں، اور میں ہوں سوشل میڈیا ہے، اس میں جو چاہے دیکھ سکتا ہوں، گھر میں بیٹھ کر جو چاہے میں دیکھ سکتا ہوں، تو کون سی چیز مجھے روکے گی؟ اللہ پر ایمان کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اگر کوئی غلط منظر سین آ بھی گیا، کیونکہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں جو آپ کے ارادے کے بغیر بھی آ سکتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے نہیں، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس کو یا تو آپ آگے کر دیں گے یا ڈیلیٹ کر دیں گے یا مٹا دیں گے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر دیکھیں گے نہیں۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ کی نیت شامل ہوگی، اور جب نیت شامل ہو گئی تو وہ گناہ اللہ کے پاس قابل مواخذہ جرم بن جائے گا۔